الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی سورۃ آل عمران آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اولاد کو ماں کا ہی ایک حصہ بنایا ہے، ماں کی تمام تر عادات اس میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے خواتین اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، اپنی اولاد کو نیکی کا حکم کر سکتی ہیں اور برائیوں سے روک سکتی ہیں۔ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کا بچوں پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کا زیادہ تر وقت ماں کے ساتھ جو گزرتا ہے۔ تو جب اللہ پاک نے ماں کو یہ پوزیشن دی ہے، تو پھر اگر ماں اپنے اس اثر کا فائدہ نہیں اٹھائے گی تو اس سے اس کی پوچھ ہوگی، اس سے سوال کیا جائے گا۔ ماں کے مقام کو اللہ پاک نے کتنا اونچا رکھا ہے، اس بارے میں صحیح مسلم حدیث نمبر 1669 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری مرتبہ بھی فرمایا کہ تمہاری ماں۔ انہوں نے چوتھی مرتبہ پھر پوچھا کہ پھر کون؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ یعنی ماں کو 3 درجے زیادہ ملے باپ کے مقابلے میں۔ اگر آج کی ماں بچوں کی تربیت اچھی نہیں کریں گی تو ان کا بہت بڑا نقصان دنیا اور آخرت کا کر سکتی ہیں۔ سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 91 میں حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا کردار ذکر فرمایا گیا ہے۔ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن تابعی تھے، ان کے والد کا نام فرخ تھا، ابو عثمان ان کی کنیت تھی اور ربیعۃ الرائے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ ربیعۃ الرائے اس لیے مشہور ہوئے تھے کیونکہ یہ ایک فقیہ تھے، اور جہاں قرآن پاک کی آیات میں کوئی مسئلہ واضح نظر نہیں آتا تھا تو پھر یہ قیاس کرتے تھے اور قرآن و حدیث میں موجود مثالوں کے ذریعے سے کسی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے ربیعۃ الرائے مشہور ہو گئے تھے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے اور اتنے بڑے بزرگ تھے کہ جب یہ فوت ہوئے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حسرت سے کہا، افسوس، آج علم کی حلاوت دنیا سے چلی گئی۔ ان کا ایک مشہور واقعہ جو سیر اعلام النبلہ جلد نمبر 6 حدیث نمبر 93 میں ذکر کیا گیا ہے کہ ان کے والد فرخ اپنی بیوی سے اجازت لے کر خراسان کی طرف جہاد کی نیت سے گھر سے چلے اور 30,000 درہم بیوی کو خرچے کے لیے دے گئے۔ جب وہ گئے تھے تو فتوحات ہوتی گئی، آگے بڑھتے گئے۔ اللہ کی شان کہ جب وہ گئے تھے تو اس وقت ان کی بیوی امید سے تھی، یعنی حاملہ تھی، بعد میں بیٹے کی ولادت ہو گئی۔ پھر وہ 27 سال کے بعد واپس آئے۔ جب واپس آئے تو سیدھا گھر گئے، گھوڑے پر سوار تھے اور ہاتھ میں نیزہ تھا۔ گھوڑے سے اترے اور نیزے کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا۔ ربیعہ باہر نکلے، کیونکہ یہ پہچانتے نہ تھے
اس لیے دیکھ کر کہا کہ اے اللہ کے دشمن، کیا تو میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اور فروخ نے پھر ان سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، تو نے تو میری حرمت پہ ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ دونوں کی آپس میں جھڑپ ہو گئی۔ جب قریب کے لوگوں نے سنا تو وہ بھی اکٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مشائخ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی آ گئے۔ ربیعہ بھی کہتے کہ تو نے میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس لیے میں آپ کو قاضی کے پاس لے کر جاؤں گا، اور فروخ کہتے کہ تجھے بھی قاضی کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ تو میری بیوی کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ اسی دوران ربیعہ کی والدہ شور سن کر آ گئی اور اپنے خاوند کو دیکھ کر کہا کہ یہ تو میرے خاوند ہیں اور ربیعہ ان کا بیٹا ہے۔ جب یہ جہاد پر گئے تھے تو ربیعہ میرے پیٹ میں تھا۔ پھر وہ دونوں آپس میں مل کر رونے لگے اور پھر گھر میں داخل ہو گئے۔ فروخ نے بیوی سے پوچھا، کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ جی ہاں، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ فروخ نے حال احوال پوچھا، اس کے بعد کہا کہ جو رقم میں تیرے پاس چھوڑ کر گیا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے لا کر دو۔ بیوی نے کہا کہ وہ تو میں نے کہیں دفن کی ہوئی ہے، کچھ دنوں کے بعد نکالوں گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد گئے اور اپنے حلقہ درس میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں ان کے درس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے مشائخ شیخ بھی شریک ہو گئے۔ بیوی نے کہا کہ جائیے، آپ بھی مسجد چلے جائیے۔ فروخ مسجد گئے، نماز پڑھی اور بڑے بڑے علماء کا ایک بڑا سا حلقہ دیکھا تو یہ بھی جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے والد کو دیکھا تو ادب سے سر جھکا لیا اور ایسے ظاہر کیا جیسے اپنے والد کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ فروخ نے وہاں موجود کسی سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ حضرت ربیعہ ہیں۔ وہ بہت خوش ہوئے اور سوچا کہ اللہ پاک نے میرے بیٹے کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، اور پھر گھر گئے اور جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے بیٹے ربیعہ کے حلقہ درس کی طرح کسی عالم کا حلقہ نہیں دیکھا۔ اب بیوی نے کہا، بتائیے آپ کو اپنی رقم واپس چاہیے یا اپنے بیٹے کا یہ مرتبہ چاہیے؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم، بس مجھے اپنے بیٹے کا یہ مقام چاہیے۔ بیوی نے کہا، آپ نے جو 30,000 درہم مجھے دیے تھے وہ میں نے آپ کی بیٹے کی تعلیم اور تربیت پر خرچ کر دیے تھے۔ فروخ نے کہا کہ اللہ کی قسم، تو نے وہ پیسے ضائع نہیں کیے بلکہ صحیح جگہ پر خرچ کیے ہیں۔ یعنی ماں اگر بچے کی تربیت کا بچپن سے ہی خیال رکھے گی تو اسے ولیوں جیسے مقام تک پہنچا سکتی ہے اور وہ اماموں کا بھی امام بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد مجددی نقشبندی مدد اللہ کی کتاب خواتین اسلام کے کارنامے صفحہ نمبر 38 میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا کردار ذکر فرمایا گیا ہے۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بنگال کے دورے پر نکلے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر 7 لاکھ ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس آئے تو خوشی کی وجہ سے چہرے پر رعنائی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ کی قدم بوسی کی۔ ماں نے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے کہ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، امی جان، اللہ پاک نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے کہ لاکھوں انسانوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ ماں نے یہ سن کر فرمایا، بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو میرا کمال ہے۔ کہنے لگے، امی جان آپ نے سچ فرمایا ہے، مگر اس کی کچھ تفصیل تو ارشاد فرما دیجئے۔ ماں نے کہا، بیٹا جب تم چھوٹے تھے میں نے تمہیں کبھی بھی بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے تمہارے ہاتھوں پر لاکھوں انسانوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔
ماشاء اللہ. اے ماں، تو ذرا سوچ تو صحیح، تو نے کبھی محمد بن قاسم کو دودھ پلایا تھا؟ تو نے کبھی صلاح الدین ایوبی کو جھولا جھلایا تھا؟ غوری کو تو نے لوری دی تھی؟ ابدالی کو تو نے گود میں اٹھایا تھا؟ تیرے وہ کون سے جذبے تھے اور تیری وہ کیسی دعائیں تھی کہ پوری دنیا تیرے بچوں کے قدموں تلے بچھتی جاتی تھی؟ آج تجھے کیا ہوا؟ تیرا وہ کردار کہاں گیا؟ پہلے مائیں اپنے بچوں کو باوضو ہو کر آیات قرآنی کا ورد کرتے ہوئے دودھ پلایا کرتی تھی. اب وہ دودھ پلانے کے دوران حیا سوز فلموں کا نظارہ کر رہی ہوتی ہیں. آج اگر ماں حیا باختگی کی عالم میں بچوں کی پرورش کرے گی تو کل کو وہ بھی اسی ہی معاشرت کو پسند کریں گے. اسی طرح سے حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مدظ اللہ کی ایک کتاب خواتین اسلام کے کارنامے صفحہ نمبر 212 میں ایک پاک دامن عورت کی پاک دامنی کے صدقے دعا مانگنے کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دہلی میں قحط پڑا، بارش نہیں ہوتی تھی. شہر کے سارے علماء ایک میدان میں اکٹھے ہوئے. تمام مرد اور عورتیں اکٹھی ہوئیں اور لوگ اپنے جانور اور بچوں کو بھی لے آئے. صبح سے عصر تک دھوپ میں کھڑے ہو کر بارش کے لیے دعا مانگتے رہے کہ اے مالک، قحط سالی ہے تو اپنی رحمت سے بارش عطا فرما دے. مگر بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کسی کو سوار کیے جا رہا تھا. اس نے لوگوں کا مجمع دیکھا تو اپنی سواری روک دی. آ کر پوچھا کہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم سب صبح سے اب تک بارش کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. سارا دن روتے روتے گزر گیا ہے. مرد، عورتیں، بچے سب رو رہے ہیں اور بچے تو چیخ چیخ کر اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ نہیں ہو رہی. وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں. وہ اپنی سواری کے پاس گیا. اس نے وہاں جا کر دعا مانگی. دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل آ گئے، بارش برسنے لگی. علماء اس کی طرف بھاگے کہ یہ کون مقبول اور مستجاب الدعوات بندہ ہے جس کی دعا سے بارش ہونے لگی ہے. انہوں نے جب اس کے پاس جا کر پوچھا کہ بتاؤ تم نے کیا دعا مانگی ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اس اونٹ کے اوپر میری والدہ سوار ہیں جنہوں نے ایسی پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے کہ نہ کبھی انہوں نے کسی غیر محرم کو دیکھا اور نہ کبھی کسی غیر محرم نے ان کو دیکھا ہے. میں نے آ کر ان کی چادر کا کونا پکڑا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میں ایسی پاک دامن ماں کا بیٹا ہوں کہ اگر تیرے ہاں اس کی پاک دامنی کا کوئی مقام ہے تو اپنے بندوں پر بارش برسا دے. رب کریم نے اسی وقت بارش برسا دی. سبحان اللہ. یعنی جب آپ نیکوکاری کی زندگی گزاریں گی تو اور حیاداری کی زندگی گزاریں گی تو اللہ پاک گھروں میں رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور جب آپ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے تو اللہ پاک اسے کبھی رد نہیں فرمائیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون اپنا چھوٹا سا بچہ گود میں لے کر آئیں اور کہا کہ میں اس کی تربیت کیسے کروں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ماں، تو نے آنے میں دیر کر دی. یعنی بچے کی تربیت تو ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. بچہ سب کچھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، سب کچھ سن رہا ہوتا ہے. اس وقت کی گئی ماں کی ہر نیکی بچے میں منتقل ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب بچہ سمجھدار ہو جائے گا تب اس کی تربیت شروع کرنی ہے. ابھی تو وہ بچہ ہے یا ابھی تو وہ بچی ہے، جب بڑی ہو جائے گی تب اسے سکھا دیں گے. نہیں،
بلکہ بڑے ہونے کے بعد تو اس کی تمام عادات پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، اب اسے ہم کبھی بدل نہیں سکتے۔ ماؤں کو اپنی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سوائے اچھائی کے حکم کے اور کچھ نہ کہے، چاہے اسے ظاہری کوئی نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اولاد کی تربیت میں صرف کر دے، کیونکہ اب وہ ایک ماں ہے، اپنی اولاد کی زندگی اور آخرت کی ذمہ دار ہے۔ اگر آج کی ماں بچے کی تربیت اسلامی طرز پر کرے گی اور اسے دین دے گی، وہ اس دنیا میں بھی اس سے محبت کرے گا اور عزت کرے گا اور آخرت کے بھی بلند درجات عطا فرما دے گا۔ اور اگر بچوں کی تربیت میں کوتاہی ہو گئی تو یہ دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی کا سبب بنیں گے اور آخرت میں بھی اس کے گریبان پکڑیں گے کہ آپ نے ہمیں دین کی تعلیم کیوں نہیں دی۔ سورہ نمل آیت نمبر 19 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوبصورت دعا کا ذکر ہے۔ آئیے ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے اللہ، اے میرے رب، آپ مجھے توفیق عطا فرما دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر انعام کی ہیں اور میرے ماں باپ پر بھی، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جس سے آپ خوش ہوں اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی اسلامی احکامات کے مطابق پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔